بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور تمام اصحاب پر۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں محمد انتخاب القادری اور آپ سماعت کر رہے ہیں مجلس علم و ادب۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ وہابی حضرات خود اپنی باتوں اور اپنی کتابوں کی روشنی میں کافر اور مرتد ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں اور اپنے دوست و احباب تک بھی اسے پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر سکے اور ایک وفادار غلام نبی بن کر کے زندگی بسر کر سکے۔ قابل قدر دوستوں اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شیدائیوں، آپ نے یہ کتاب دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا یا اس کی عبارتیں آپ کبھی سنے ہوں گے۔ یہ کتاب ہے حسام الرضویہ علی فتنۃ الدیوبندیہ، مصنف صوفی باصفا علامہ توصیف رضا قادری علیمی صاحب قبلہ۔ صاحب حسام الرضویہ کی عبارتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ المحند علی المفند وہابیوں کی مسلمہ کتاب ہے، یعنی وہابیوں کی پوری جماعت اس کتاب کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے عقائد کو صحیح مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ سوال کے جواب میں کفریہ عبارت کو چھپا کر جواب دیا، اور جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے اللہ تعالیٰ کے جھوٹا ہونے یا نہ ہونے کے متعلق وہی عقیدہ پیش کیا اور اپنا کفریہ عقیدہ چھپا لیا، گویا وہابیوں اور دیوبندیوں کو بھی دھوکہ دیا اور علماء حرمین شریفین کو بھی دھوکہ دیا۔ تیسری بات یہ سمجھیں گے کہ المحند میں جس عقیدے کو کفر وہابیوں نے تسلیم کیا ہے وہی عقیدہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں ظاہر کیا، لہٰذا المحند کی روشنی میں گنگوہی صاحب کافر ہوئے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے حسام الرضویہ علی فتنۃ دیوبندیہ کی عبارتیں پیش کر رہے ہیں۔ میرے سہارے کا ذریعہ جو کتاب بنی، پہلے اسی کی عبارت ملاحظہ آپ فرمائیں۔ حسام الرضویہ علی فتنۃ دیوبندیہ، صفحہ نمبر 68 اور 69 ہے، تحت عنوان دیوبندی اپنے منہ کافر و مشرک۔ قارئین اکرام، دیوبندیوں کا مشہور کتاب المحند علی المفند، جس کا تذکرہ سابقہ عنوان دیوبندی منافق ہے میں گزر چکی، یعنی اس کا تذکرہ، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہ پوری کتاب مکر و فریب، جھوٹ اور منافقت سے کام لیا گیا۔ اس کتاب میں اکابر دیوبند کی وہابیہ عقائد کو چھپانے کی ناکام کوششیں کی گئی ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ اولاً علماء دیوبند سے علماء حرمین مقدسہ نے سوال کیا، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ کے کسی کلام میں وقوع کذب ممکن ہے یا کیا بات ہے؟ یعنی المحند علی المفند میں یہ سوال کیا گیا، اور یہ سوال علماء حرمین نے کیا ہے وہابیوں سے۔ کیا ہے سوال؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ کے کسی کلام میں وقوع کذب ممکن ہے یا کیا بات ہے؟ اب اس پر جو جواب دیا گیا ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس پر علماء دیوبند نے متفقہ جواب دیا، ہم اور ہمارے مشائخ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ جو کلام بھی حق تعالیٰ سے صادر ہوا یا آئندہ ہوگا وہ یقیناً سچا اور بلا شبہ واقعے کے مطابق ہے، اس کے کسی کلام میں کذب کا شائبہ اور خلاف کا واہمہ بھی بالکل نہیں، اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے یا اس کے کسی کلام میں کذب کا وہم رکھے وہ کافر، ملحد، زندیق ہے، اس میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں۔ المحند علی المفند، یہ حوالہ پیش کیا گیا ہے صفحہ نمبر 62-63 میں۔ 24واں سوال، مطبوعہ المیزان اردو بازار لاہور۔ اب پڑھیے قطب العالم دیوبندی مولوی گنگوہی کا عقیدہ۔ لکھتے ہیں، پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل و علا ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 237، مطبوعہ دارالاشاعت کراچی، یعنی جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ گنگوہی صاحب یہاں تک لکھ دیا ہے کہ کثیر آیات و احادیث سے اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ثابت ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آج تک یہ کتاب چھپ رہی ہے۔ مذکورہ بالا حوالہ جات آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف المحند علی المفند جو علماء دیوبند کے متفقہ عقائد لکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے امکان کذب یعنی جھوٹ کا شائبہ بھی رکھنے والے کو کافر، ملحد و زندیق بتایا ہے، اور دوسری طرف گنگوہی صاحب صاف صاف یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے امکان کذب کثیر دلائل سے ثابت ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ یا تو المحند والے فراری ہیں
یا پھر باجماع علماء دیوبند مولوی رشید احمد گنگوہی کافر، ملحد اور زندیق ہے۔ دوسری بات، ثانیاً گنگوہی صاحب کے فتویٰ سے تمام دیوبندی کافر، اس کی وجہ المحند ہی ہے، جیسا کہ مولوی خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحند نے لکھا کہ ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، اور ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الایمان بھی ایسی خرافات زبان سے نہیں نکال سکتا۔ تو آپ نے یہ ملاحظہ کر لیا حسام الرضویہ علی فطرت دیوبندیہ کی عبارتیں۔ اب آپ کے سامنے موجود ہے المحند علی المفند، جو مولوی خلیل احمد امبیٹھی سہارنپوری نے اس کتاب کو لکھا، اور علماء دیوبند کا اس پر مکمل اتفاق ہے۔ اس کی جتنے بھی عقائد ہیں سارے عقائد سے علماء دیوبند متفق ہیں۔ اب آپ اس کتاب کی سچائی دیکھیں۔ المحند علی المفند کا فتویٰ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب المحند علی المفند، صفحہ نمبر 62-63۔ اس سوال کے جواب میں براہین قاطعہ کی کفریہ عبارت کو چھپا لیا گیا اور اہل سنت و جماعت کے موافق جواب دے کر علماء حرمین شریفین کو دھوکہ دیا گیا، بلکہ تمام وہابیوں دیوبندیوں کو بھی دھوکہ دیا گیا ہے۔ اخیر میں یہاں پر صاف صاف لکھا ہے وَمَنِ اعْتَقَدَ خِلَافَ ذَلِكَ أَوْ تَوَهَّمَ بِالْكِذْبِ فِي شَيْءٍ مِّن كَلَامِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُلْحِدٌ زِندِيقٌ لَيْسَ لَهُ شَائِبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، یعنی جو اوپر میں وقوع کذب کے متعلق عقیدہ پیش کیا گیا ہے، اس عقیدے کے خلاف جو عقیدہ رکھے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کلام میں کذب کا وہم رکھے تو وہ کافر ہے، ملحد ہے، زندیق ہے، اس میں ایمان کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ یہ المحند علی المفند کا فتویٰ آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ اب آئیے فتاویٰ رشیدیہ کی جانب۔ فتاویٰ رشیدیہ میں بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ فتاویٰ رشیدیہ میں جواباً جو تحریر ہے ملاحظہ کیجئے۔ فتاویٰ رشیدیہ جلد اول صفحہ نمبر 376-77 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں صاف اقرار ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل و علا ہے، کیوں نہ ہو وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ صاحب فتاویٰ رشیدیہ نے اپنا عقیدہ یہاں پر ظاہر کر دیا اور صاف صاف بتا دیا کہ کذب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل ہے، اور دلیل انہوں نے پیش کیا وہو علی کل شیء قدیر، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میری ان تمام باتوں کا ماحصل یہ ہوا کہ المحند کے فتوے سے رشید احمد گنگوہی کافر ہوئے۔ اگر وہ کافر نہیں تو المحند علی المفند کے ماننے والے سب دھوکے باز، اور المحند کا فتویٰ بشکل جواب غلط ہے۔ اب سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ اسی طرح وہابیوں کے بہت کفریہ فتوے ہیں، جن فتووں سے خود جماعت وہابیہ دیوبندیہ کافر ہوئے، لہٰذا ایسے کفریہ عقائد سے بچنے کے لیے مسلک اہل سنت و جماعت المعروف مسلک اعلیٰ حضرت ہی بہترین پلیٹ فارم ہے۔ اسی مسلک کا دامن پکڑے رہیے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے اقوال و افعال کو نمونہ عمل بنا کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا پکا وفادار غلام بن کر رہیے اور وہابیوں سے دور رہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی آپ کو حاصل ضرور ہوگی۔ فقط والسلام، محمد انتخاب القادری۔